عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے ابو نضر نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر نے، ان سے فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے یہاں لوگوں کو عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق کچھ اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن روزے سے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹ پر سوار ہو کر عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1661۔ سالم نے خبر دی کہ حجاج بن یوسف جس سال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے مکے میں اترا، تو اس موقع پر اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عرفہ کے دن وقوف میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر سالم رضی اللہ عنہ بولے کہ اگر تو سنت پر چلنا چاہتا ہے تو عرفہ کے دن نماز دوپہر ڈھلتے ہی پڑھ لینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سالم نے سچ کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ظہر اور عصر ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے سالم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا؟ سالم نے فرمایا، اور کس کی سنت پر اس مسئلے میں چلتے ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1662۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے کہ عبد الملک بن مروان خلیفہ نے حجاج کو لکھا کہ حج کے کاموں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرے۔ جب عرفہ کا دن آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ آپ نے حجاج کے ڈیرے کے پاس آ کر بلند آواز سے کہا، حجاج کہاں ہے؟ حجاج باہر نکلا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چل جلدی کر، وقت ہو گیا۔ حجاج نے کہا، ابھی سے؟ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں۔ حجاج بولا کہ پھر تھوڑی مہلت دے دیجئے، میں ابھی غسل کر کے آتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر گئے۔ حجاج باہر نکلا اور میرے والد ابن عمر کے بیچ میں چلنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج اگر سنت پر عمل کی خواہش ہے تو خطبہ مختصر پڑھ اور وقوف میں جلدی کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سالم سچ کہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1663۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جبیر بن مطعن نے، ان سے ان کے باپ نے کہ میں اپنا ایک اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ دوسری سند اور ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے محمد بن جبیر سے سنا کہ ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میرا ایک اونٹ کھو گیا تھا تو میں عرفات میں اس کو تلاش کرنے گیا۔ یہ دن عرفات کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ میری زبان سے نکلا، قسم اللہ کی یہ تو قریش ہیں، پھر یہ یہاں کیوں ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1664۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حمز کے سوا بقیہ سب لوگ جاہلیت میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ حمز قریش اور اس کی آل اولاد کو کہتے تھے، اور بنی کنانہ وغیرہ جیسے خزاع لوگوں کو خدا واسطے کپڑے دیا کرتے تھے۔ قریش کے مرد دوسرے مردوں کو تاکہ انہیں پہن کر طواف کر سکیں، اور قریش کی عورتیں دوسری عورتوں کو تاکہ وہ انہیں پہن کر طواف کر سکیں، اور جن کو قریش کپڑا دیتے وہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے۔ دوسرے سب لوگ تو عرفات سے واپس ہوتے، لیکن قریش مزدلفہ ہی سے جو حرم میں تھا واپس ہو جاتے۔ ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے باپ عروہ بن زبیر نے مجھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی کہ پھر تم بھی قریش وہیں سے واپس آؤ جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ سورہ بقرہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ قریش مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے، اس لیے انہیں بھی عرفات سے لوٹنے کا حکم ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1665۔
امام مالک نے ہشام بن عروہ سے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بھی وہیں موجود تھا، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے کی چال کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، ذرا تیز، لیکن جب جگہ پاتے ہجوم نہ ہوتا تو تیز چلتے تھے۔ انق تیز چلنے اور نص انق سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ فجوہ کے معنی کشادہ جگہ، اس کی جمع فجوات اور فجاء ہے، جیسے رکوہ مفرد، رکا اس کی جمع، اور سورہ صاد میں مناس کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی بھاگنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1666۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہاں قضائے حاجت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز آگے چل کر پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1667۔ جویریہ نے نافع سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مزدلفہ میں آ کر نماز مغرب اور عشاء ملا کر ایک ساتھ پڑھتے، البتہ آپ اس گھاٹی میں بھی مڑتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تھے، وہاں آپ قضائے حاجت کرتے، پھر وضو کرتے، لیکن نماز نہ پڑھتے۔ نماز آپ مزدلفہ میں آ کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1668۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے محمد بن حرملہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، کہ میں عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھاٹی پڑتی ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا، پھر پیشاب کیا اور تشریف لائے تو میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا، آپ نے ہلکا سا وضو کیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اور نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، جب مزدلفہ میں آئے تو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔ پھر مزدلفہ کی صبح یعنی 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سوار ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1669۔ قریب نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فضل رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے تاکہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے اور وہاں آپ نے کنکریاں ماریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1670۔